أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ ہم 21ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے کا آغاز سورہ عنکبوت سے ہوتا ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، اور ساتھ ہی فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے سے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل اس قرآن کے اللہ کی جانب سے ہونے پہ شک کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مکتب یا مدرسے سے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو اہل باطل جو کافر تھے، جو انکار کرنے والے تھے، ان کے شک میں کوئی وزن ہوتا۔ جو وہ شک کر رہے تھے نا، تو سب کہتے کہ ہاں یہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اس نے خود سے یہ کتاب نعوذ باللہ بنا لی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر کسی رسمی تعلیم کے قرآن مجید جیسی کتاب کو پیش کرنا اس بات کی واضح دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ واضح آیات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی آیات سے جھگڑنے والے لوگ ظالم اور کافر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کی بد اعتقادی کا ذکر کیا کہ جب وہ سمندروں میں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پورے اخلاص سے پکارتے ہیں، اور جب بحفاظت خشکی پہ آ جاتے ہیں تو وہ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ میرے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں میں ان کو ہدایت کا سیدھا راستہ ضرور دکھاؤں گا، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ عنکبوت کے بعد سورہ روم ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب روم کے اہل کتاب کو ایران کے آتش پرستوں سے شکست ہوئی تھی۔ کفار مکہ ایرانیوں کی اس فتح پر دلی طور پہ بہت خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مومنوں کی دل جوئی کے لیے اس بات کا اعلان فرمایا کہ اہل روم مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور اپنی مغلوبیت کے بعد چند ہی سالوں میں غالب آئیں گے۔ پہلے بھی ہر چیز کا اختیار صرف اللہ کے پاس تھا، اور بعد میں بھی صرف اسی کے پاس رہے گا، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ جب ان آیات کا نزول ہوا تو مشرکین مکہ نے ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو ناممکن خیال کیا۔ ابی بن خلف تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ شرط لگانے پہ اتر آیا کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ کافر اللہ کی طاقت اور اختیارات سے ناواقف تھے، اس لیے ان کی نگاہ صرف ظاہری حالات پہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کی برحق پیش گوئی کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے فارسی کمزور ہونا شروع ہو گئے، اور 2 ہجری میں اہل فارس کا سب سے بڑا آتش کدہ بھی رومی فتوحات کی لپیٹ میں آ گیا۔ اور اسی سال بدر کے معرکے میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، اور مسلمانوں کی خوشیاں بہت ہو گئی
کہ رومیوں کی فتح کی اچھی خبر بھی سننے کو مل گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی کافروں کے مقابلے میں فتح یاب فرما دیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ان کو دینا چاہیے۔ یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو سود انسان کھاتا ہے جس کا مقصد مالوں کو پرورش دینا یعنی بڑھانا اور زیادہ کرنا ہوتا ہے، اس سے مال پروان نہیں چڑھتا، اور جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے لیے دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ سورہ روم کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ کامیابی حاصل کرنے والے لوگ نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے اور آخرت پہ پختہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بعض لوگ لغو باتوں کی تجارت کرتے ہیں اور ان کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ فضول باتوں میں موسیقی، بے راہ روی پیدا کرنے والے خط اور اخلاق کو خراب کرنے والی باتیں، افسانے اور ناول اور بے مقصد جو بکس ہوتی ہیں جن میں فضول ہی انسان اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکا بیٹھتا ہے، یہ ساری اس میں شامل ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے ذلت والے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو گانے وغیرہ، غلط شعر و شاعری، جو اس طرح کی چیزیں پڑھنے میں لگ جاتا ہے، اس کا دماغ خواہ مخواہ ہی خراب ہو جاتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے۔ تو نتیجتاً انسان جب غلط راہ پہ چلتا ہے تو پھر ذلت اس کا مقدر بنتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دانائی اور حکمت سے نوازا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ قیمتی نصیحتیں کی تھیں، ان کا خلاصہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جناب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے، شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو والدین کی خدمت کی بھی تلقین کی۔ اللہ کے علم کی وسعتوں سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کسی چٹان کے اندر یا آسمان و زمین میں موجود ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے آئے گا، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اس نصیحت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو کوئی بھی عمل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ انسان کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے نا اپنے بیٹے کو سمجھانے کا کہ بیٹا، رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کرو گے نا، چاہے زمین کے کس حصے میں بھی تم چھپا لو اسے، اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ یہ ہوتا ہے انداز اپنے بچوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روک، اور تجھے جو تکلیف پہنچے اس پہ صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت والے اور ضروری کام ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو مزید یہ نصیحت کی کہ لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر کر بات نہ کر اور زمین پہ اکڑ کے نہ چل، بے شک اللہ اکڑ کے چلنے والے متکبرین کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ، بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ان 5 غیب کی باتوں کا ذکر کیا ہے جن کو صرف وہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک اس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ جانتا ہے بارش کب ہوگی، اور وہ جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے، اور کسی نفس کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا کر سکے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔
ان تمام باتوں کا علم صرف باخبر اور علم رکھنے والے اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ جو خبروں میں کہتے ہیں نا کل بارش ہوگی، یہ موسم خراب ہوگا، یہ تو یہ صرف اندازے لگاتے ہیں۔ بسا اوقات وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات وہ پورے نہیں ہوتے۔ اصل علم کیا ہونا ہے، انسان نے کیا کرنا ہے، کل اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا، اس نے کہاں مرنا ہے۔ یہ دیکھیں انسان کھیلتا کودتا جاتا ہے کہ میں اس جگہ جاؤں گا، وہاں جا کے چھٹیاں گزاروں گا، لیکن وہاں جاتے ہی موت کا فرشتہ آن پہنچتا ہے۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا؟ کہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے ملک الموت کی ڈیوٹی انسانوں کی ارواح قبض کرنے پہ لگائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کسی انسان کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا کہ مومن اور گناہ گار برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا مقدر جنت، جبکہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کرنے والے کا مقدر جہنم کے انگارے ہیں۔ سورہ سجدہ کے بعد سورۃ الاحزاب ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جنگ خندق کا ذکر کیا ہے کہ جس میں کافروں کی افرادی قوت دیکھ کر منافقوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی تھی، جبکہ اہل ایمان پوری استقامت سے میدان میں ڈٹے رہے۔ 24,000 کے لشکر جرار نے مدینے پر حملہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے علاوہ 1700 یہودی بھی حلیف تھے، مگر یہ 1700 حلیف اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف جان باز مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت تھی۔ مسلمانوں نے جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیوں اور فرشتوں کی جماعتوں کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرمائی، اور کافر کثرت تعداد اور وسائل کی فراوانی کے باوجود ذلت اور شکست سے دوچار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سارے جنگ خندق سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، اطاعت کا جذبہ ہو، فرما برداری والی انسان کی نیت ہو کہ میں نے ہر حال میں اپنے رب اور رسول کی بات کو ماننا ہے، اس ذات پہ بھروسہ ہو، تو حالات جیسے بھی ہوں اللہ انسان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ کیوں ذلت ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا حکمرانوں نے یہ کیا، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے اندر سے ہی اطاعت کا جذبہ، رب کی ذات پہ بھروسہ ختم ہو گیا ہے۔ ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں اب ہوگا کیا؟ اتنی مہنگائی، بنے گا کیا؟ ہمارا رب تو غریب نہیں، وہ تو اسی طرح ہی عطا کرنے والا ہے، اس ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم حساب کی آمد کا یقین ہے کہ وہ ایک دن ہے جو آنے والا ہے، تب پوچھا جائے گا مجھ سے کہ میں نے کیا کیا، کہاں سے مال لیا، کہاں پہ لگایا، زندگی ملی تھی اسے کہاں پہ خرچ کر کے آئی ہوں۔ تو جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے اور قیامت کا دن ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس زندگی کو پڑھ کے سمجھ کے اس پہ چلنے کی کوشش کریں، اس کو نمونہ سمجھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ زندگی میں ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور گھریلو زندگی، سماجی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی
ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔